अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सामीन इकराम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, कुर्बानी की मसाइल। बहरहाल इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसअला 20। 7 शख्सों ने 5 गाय की कुर्बानी की। ये जायज़ है कि हर गाय में हर शख्स का 7वां हिस्सा हुआ और 8 शख्सों ने 5 गायों में हिस्सा मुसावे शरीक की। ये नाजायज़ है कि हर गाय में हर एक का 7वां हिस्सा से कम है। 7 बकरियों में 7 शख्सों ने शरीक होकर कुर्बानी की, यानी हर एक का हर एक बकरी में 7वां हिस्सा है, यानी एक बकरी में एक हिस्सा होता है। कुर्बानी हो जाएगी, यानी हर एक की एक एक बकरी पूरी करार दी जाएगी। यूँ है कि 2 शख्सों ने 2 बकरियों में शरीक होकर के कुर्बानी की तो बतौर इस्तेहासन हर एक की कुर्बानी हो जाएगी। मसअला 21। शरीक में गाय की कुर्बानी हुई तो ज़रूरी है कि गोश्त वज़न करके तकसीम किया जाए। अंदाज़न से तकसीम ना हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज़ायद या कम मिले, और ये नाजायज़ है यहाँ ये ख्याल ना किया जाए कि कमो बेश होगा, कि हर एक दूसरे के लिए जायज़ कर देगा, कह देगा कि अगर किसी को जायद पहुँच गया है तो माफ़ किया कि यहाँ अदम जवाज हक़ रह है और इसे उनको माफ़ करने का हक़ नहीं, उर्रे मुख्तार वगैरह। मसअला 22। कुर्बानी का वक्त 10वें जिलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से बरहवे के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन 2 रातें, और इन दोनों को अय्यामे नहर कहते हैं, और 11 से 13 तक तीनों को अय्यामे तशरीक कहते हैं। लिहाजा बीच के 2 दिन अय्यामे नहर अय्यामे तशरीक दोनों है, और 5वां दिन यानी 10वें जिलहिज्जा सिर्फ यौमे नहर है, और पिछला दिन यानी 13वें जिलहिज्जा सिर्फ यौमे तशरीक है, दुर्रे मुख्तार। मसअला 23। 10वें के बाद के दोनों रातें अय्यामे नहर में दाखिल है। इनमें कभी भी कुर्बानी हो सकती है, मगर रात में ज़िबह करना मकरूह है। फतावे आलमगीरी। मसअला 24। पहला दिन यानी 10वें तारीख़ सब में अफजल है, फिर 11वें और पिछला दिन यानी 12वें सब में कम दर्जा है, और अगर तारीख़ों में शक हो, मिसाल के तौर पर यानी 23 का चांद माना गया है और 19 के होने का सुबह है, यानी शक है, मसलन गुमान था कि 19 का चांद होगा, मगर बादल वगैरह की वजह से ना दिखाया, शहादतें गुजरे मगर किसी वजह से कबूल ना हुए, ऐसी हालत में 10वें के ताल्लुक़ सुबह है कि शायद आज 11वें हो, तो बेहतर ये है कि कुर्बानी को 12वें तक मुअख्खर ना करें, यानी 12वें से पहले कर डाले, क्योंकि 12वें के मुताल्लिक 13 तारीख होने का सुबह होगा कि ये सुबह होगा कि वक्त के बाद में हुई, और इस सूरत में अगर 12वें को कुर्बानी की, इसके मुताल्लिक 13वें होने का सुबह है, तो बेहतर ये है कि सारा गोश्त सदका कर डाले, बल्कि ज़िबह की हुई बकरी और ज़िंदा बकरी की कीमत में इत्तफाक हो के ज़िंदा की कीमत कुछ ज़ायद हो तो इस ज़्यादती को भी सदका कर दे। फतावे आलमगीरी। मसअला 25। अय्यामे नहर में कुर्बानी करना इतनी कीमत के सदका करने से अफजल है, क्योंकि कुर्बानी किसी पर वाजिब है या सुन्नत, और सदका करना नफल है, लिहाजा कुर्बानी अफजल हुई। फतावे आलमगीरी। वजूब की सूरत में बगैर कुर्बानी किए अहदो बरा नहीं हो सकता। मसअला 26। सहर में कुर्बानी की जाए तो शर्त ये है कि नमाज हो चुके, लिहाजा नमाज ईदैन से पहले शहर में कुर्बानी नहीं हो सकती, और देहात में चूँकि नमाज ईदैन नहीं है, यहाँ तुलुए फज्र के बाद से कुर्बानी हो सकती है, और देहात में ये है कि बाद तुलुए आफ्ताब कुर्बानी करे।
اور سحر میں بہتر یہ ہے کہ عیدین کی خطبہ ہونے کے بعد قربانی کی جائے فتاوی عالمگیری، یعنی نماز ہو چکی ہے ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ 27، یہ جو سحر و دیہات کا فرق بتایا گیا ہے یہ مقام قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں، یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے، اگرچہ قربانی کرنے والا سحر میں ہو، اور سحر میں ہو تو نماز کے بعد ہو، اگرچہ جس کی طرف سے قربانی ہے وہ دیہات میں ہو، لہٰذا سحری آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ صبح ہی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دے۔ در مختار۔ مسئلہ 28، اگر سحر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی تو بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ 29، 10ویں کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے وہ اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن نماز عیدین سے قبل ہو سکتی ہے۔ در مختار۔ مسئلہ 30، مینے میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی لہٰذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد کر سکتا ہے، اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے۔ کسی شہر میں اگر فتنہ فساد کی وجہ سے عید کی نماز نہ ہوئی تو 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ در مختار۔ مسئلہ 31، امام ابھی نماز ہی میں ہے، اگر کسی نے جانور ذبح کر لیا اگرچہ امام قاعدہ میں ہو اور باقدر تشہد کے لیے بیٹھ چکا ہو مگر ابھی سلام نہ پھیرا ہو تو قربانی نہیں ہوئی، اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا ہے دوسری طرف باقی تھا کہ اس نے ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی، اور بہتر یہ ہے کہ خطبہ سے جب امام فارغ ہو جائے تو قربانی کی جائے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ 32، امام نے نماز پڑھ لی اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو سے نماز پڑھا دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے مگر قربانی کی اعادہ کی ضرورت نہیں۔ در مختار۔ مسئلہ 33، یہ گمان تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے اور کسی نے زوال آفتاب کے بعد قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن نہ تھا بلکہ 10ویں تاریخ تھی تو قربانی جائز ہو گئی۔ یوں ہے اگر 10ویں کو نماز عیدین سے پہلے قربانی کر لی پھر معلوم ہوا کہ وہ 10ویں نہ تھی بلکہ 11ویں تھی تو اس کی بھی قربانی جائز ہو گئی۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ 34، 9ویں کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں تاریخ ہے، اس بنا پر اسی روز نماز پڑھ کر قربانی کیا، پھر معلوم ہوا کہ گواہی غلط تھی اس لیے کہ 9ویں تاریخ تھی، تو اس صورت میں نماز بھی ہو گئی اور قربانی بھی۔ در مختار۔ مسئلہ 35، یوم نحر گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی ہے تو قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور مین کر رکھا ہے، مثلا مین جانور کی قربانی کی منت مانگی ہے، وہ شخص غنی ہو یا فقیر، بہر صورت اسی مین جانور کو زندہ صدقہ کرے، اور ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ نہ کھائے، اور اگر کچھ کھا لیا ہے تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے، اور اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے اسے بھی صدقہ کرے، اور اگر فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے چونکہ اس پر بھی اسی مین جانور کی قربانی واجب ہے، لہٰذا اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے، اور ذبح کر ڈالا تو اس کی حکم ہے جو منت میں مذکور ہوا یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہو، اور اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا اور اس نے اس کی قربانی کی نیت کر لیا، خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تو اس پر قربانی واجب نہ ہوئی،
اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے تو وہی جانور صدقہ کر دے، اور ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو مذکورہ ہوا یعنی جو بیان ہوا اوپر میں۔ اور خریدنا ہو تو بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ در مختار فتاوی عالمگیری وغیرہ۔ مسئلہ 36، قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت بھی صدقہ نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزرتا کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ 37، جس جانور کی قربانی واجب تھی یوم نحر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو ثمن کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 38، کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ نہیں بتایا کہ گائے یا بکری کس جانور کی قربانی کی جائے، اور نہ قیمت بیان کی کہ اتنے کا جانور خرید کر قربانی کی جائے، یہ وصیت جائز ہے اور بکری قربان کر دینے سے وصیت پوری ہو گئی۔ اور اگر کسی کو وکیل کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، یا کسی کو وصیت کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اور گائے یا بکری کا طے نہ کیا اور قیمت بھی بیان نہیں کی تو یہ توکل صحیح نہیں۔ مسئلہ 39، قربانی کی منت مانگی اور یہ مین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بکری کی، تو منت صحیح ہے، بکری کی قربانی کرنا کافی ہے۔ اور اگر بکری کی قربانی کی منت مانگی تو اونٹ یا گائے کی قربانی کر دینے سے منت پوری ہو جائے گی۔ منت کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارا گوشت صدقہ کر دے، اور کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ فتاوی عالمگیری۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز کل قربانی کی جانور کا بیان دیا جائے گا۔ صلی اللہ علی النبی امہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں۔ جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔